مثنوی سحر البیان اور سحر البیان کے مصنف میر حسن کے حوالے سے اہم سوال و جواب اہم پوائنٹ پیش کریں گے۔ میر حسن نام میر غلام حسن تھا اور تخلص حسن۔ میر حسن کی پیدائش دہلی میں 1737 عیسوی میں ہوئی اور میر کا انتقال 1786 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا۔ میر حسن کے والد کا نام میر غلام حسین تھا اور تخلص زاہد، جو اپنے دور کے مشہور و معروف حزب گو شاعر تھے۔ میر حسن کے والد کا نام جو تھا وہ میر غلام حسین تھا اور تخلص ان کا زاہد تھا، جو اپنے دور کے مشہور و معروف حزب گو شاعر تھے۔ میر حسن پہلے اپنے والد کے ہمراہ فیض آباد آئے اور پھر آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ آئے۔ مصحفی نے میر حسن کی تاریخ وفات شاعر شیریں بیان سے نکالی ہے۔ مصحفی نے میر حسن کی تاریخ وفات شاعر شیریں بیان سے نکالی ہے۔ میر حسن کی تصانیف۔ میر حسن نے اردو کا ایک تذکرہ شعرائے اردو لکھا۔ اردو کا تذکرہ ہے، انہوں نے لکھا۔ میر حسن کا جو ایک تذکرہ ہے اس کا نام ہے تذکرہ شعرائے اردو۔ میر حسن نے چھوٹی بڑی 12 مثنویاں لکھی ہیں، جو سب سے مشہور و معروف ہے ان کی سحر البیان ہی ہے اور آخری مثنوی ہے ان کی۔ میر حسن نے کل 7 قصیدے لکھے۔ مثنوی سحر البیان میر حسن نے 1784 عیسوی میں آصف الدولہ کے عہد میں لکھی تھی۔ مثنوی سحر البیان بحر متقارب، مسمن، مقصور یا مخصوف میں ہے۔ مثنوی سحر البیان کو رشید حسن خان نے مرتب کیا۔ سحر البیان میں شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کے عشق کی داستان بیان کی گئی ہے۔ میر شیر علی افسوس نے اس مثنوی کو اسم با مسمى مثنوی کہا ہے۔ یہ میر شیر علی افسوس نے اس کا دیباچہ بھی لکھا ہے۔ مثنوی سحر البیان کا دیباچہ لکھ کر کے فورٹ ولیم کالج سے اسے شائع کیا گیا تھا۔ 1784 عیسوی میں میر حسن نے لکھا ہے اسے، اور اس کی اشاعت جو ہے وہ بعد میں ہوئی ہے۔ میر شیر علی افسوس نے اس کا دیباچہ لکھ کر کے فورٹ ولیم کالج سے شائع کیا۔ زمانے نے اس کی سحر بیانی پر تمام شعراء اور تذکرہ نویسوں سے محضر شہادت لکھوایا۔ مثنوی سحر البیان کے تعلق سے یہ خیال محمد حسین آزاد کا ہے کہ زمانے نے اس کی سحر بیانی پر تمام شعراء اور تذکرہ نویسوں سے محضر شہادت لکھوایا ہے۔ سحر البیان کا خلاصہ۔ مثنوی سحر البیان اس طرح سے شروع ہوتا ہے اس کا قصہ کہ شہزادہ بے نظیر اور میر حسن نے مثنوی سحر البیان میں شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کے عشق کی داستان بیان کی ہے۔ کہانی کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جسے دنیا کا ہر عیش حاصل تھا، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ کافی مایوس ہو گیا تھا اور دنیا کا ہر عیش و آرام ترک کرنے کی ٹھانی۔ نجومیوں اور جوتشیوں کو بلا کر مشورہ کیا۔ انہوں نے اس کے یہاں اولاد ہونے کی پیشن گوئی کی اور یہ بھی بتلایا کہ بچہ پیدائش کے 12ویں سال آفات و مشکلات سے دوچار ہوگا۔ مثلاً لڑکے کی جان کو خطرہ نہیں مگر کوئی پری اس پر عاشق ہوگی اور اسے اڑا لے جائے گی۔ نجومیوں کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی اور بادشاہ کے یہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا نام بے نظیر رکھا گیا۔ سارے ملک میں خوشیاں منائی گئی۔ چوتھے برس دودھ چھڑایا گیا۔ ایک نہایت خوشنما باغ میں اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا۔ سوئے قسمت نجومیوں کی کہی ہوئی تاریخ یاد نہ رہی۔ بادشاہ نے اس خیال سے کہ 12 سال بیت گئے، شہزادے کو محل بلوا لیا اور محل کے بالا خانے میں رات گزارنے کا اہتمام کیا۔ حسن اتفاق سے یہ رات 12ویں برس میں شامل تھی۔ چنانچہ نجومیوں کے کہنے کے مطابق ماہ رخ نامی پری کا ادھر سے گزر ہوا، شہزادے کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئی اور اسے اڑا کر پرستان لے گئی۔ محل میں شہزادہ کی جانے سے کوہرام مچ گیا۔ ادھر ماہ رخ پری نے شہزادے کے آرام و آسائش اور اس کے دل بہلانے کے ہر ممکن کوشش کی، لیکن شہزادہ کسی طور اس سے مانوس نہ ہو سکا۔ آخر کار ماہ رخ پری نے شہزادہ پر ترس کھا کر اسے کل کا گھوڑا دیا اور سیر و سیاحت کی اجازت دے دی۔ شہزادہ اس کل کے گھوڑے پر سوار ہو کر صبح شام تفریح کے لیے نکل جایا کرتا۔ ایک دن اتفاق سے شہزادے کا گزر شہزادی بدر منیر کے محل کے قریب سے ہوا۔ شہزادہ اس کے باغ میں اترا جہاں بدر منیر بھی موجود تھی۔ بے نظیر اور بدر منیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو گئے اور ماہ رخ پری کے غیب میں اس کے آپس میں ملنے جلنے لگے۔ اور جب ماہ رخ پری کو ان ملاقاتوں کی خبر ایک دیو کے ذریعے ہوئی تو وہ بہت برہم ہوئی۔ اس نے مارے غصے کے
شہزادہ بے نظیر کو کوہ قاف کے راستے میں پڑنے والے کنویں چاہے علم میں قید کر دیا۔ شہزادہ بے نظیر کو کہاں قید کیا؟ تو کوہ قاف کے راستے میں پڑنے والے کنواں چاہے علم میں قید کیا۔ شہزادہ کے حال سے بے خبر بدر منیر اس کے فراق میں بے چین رہنے لگی۔ سوتے جاگتے اسے شہزادے کی صحبتوں کا خیال رہتا۔ اسی دوران اس نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ شہزادہ ایک کنواں میں قید ہے۔ وہ سخت بے قرار ہوئی۔ اس نے اپنا خواب اپنی سہیلی وزیر زادی نجم النساء کو سنایا۔ اس مثنوی کا سب سے محرک کردار نجم النساء ہے۔ نجم النساء کو بدر منیر پر رحم آیا تو وہ گیروا لباس پہن کر جوگن بنی اور کئی سیر موتی کی راکھ کا بھبوت بدن پر مل کر بے نظیر کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ راستے میں جنوں کے بادشاہ کے بیٹے فیروز شاہ سے ملاقات ہوئی۔ فیروز شاہ نجم النساء کے حسن پر فریفتہ ہو گیا، لیکن نجم النساء نے صرف اس شرط کے ساتھ اس سے ملنے کا وعدہ کیا کہ وہ شہزادہ بے نظیر کو ڈھونڈ نکالنے میں اس کی مدد کرے۔ فیروز شاہ نے جنوں کو بلا کر بے نظیر کی کھوج پر مامور کیا اور ایک سلندر نژاد دیو نے کنویں سے بے نظیر کو نکالا۔ شاہ کی مدد سے ماروخ پری کی قید سے بے نظیر آزاد ہو گیا۔ فیروز شاہ اور نجم النساء دونوں بے نظیر کو لے کر بدر منیر کے محل میں آئے۔ بدر منیر کا باپ مسعود شاہ کو بے نظیر کی شادی کا پیغام دیا۔ بدر منیر اور بے نظیر کی شادی ہو گئی۔ چوتھے کے دن نجم النساء اور فیروز شاہ کی بھی شادی ہو گئی۔ شہزادہ بے نظیر بدر منیر کو لے کر اپنے ملک واپس ہوا اور نجم النساء فیروز شاہ کے ساتھ پرستان چلی گئی۔ مثنوی سحر البیان کے بے نظیر کو جو کچھ اہم پوائنٹس ہیں اس میں مثنوی سحر البیان کے حوالے سے۔ مثنوی سحر البیان کے بے نظیر کو عمر کے چوتھے سال میں دودھ چھڑایا گیا تھا۔ ماروخ پری بے نظیر کو جس رات کوٹھے سے اٹھا کر لے گئی، اس رات بے نظیر سونے کے پلنگ پر سویا ہوا تھا۔ جس وقت بے نظیر اور بدر منیر کی پہلی ملاقات ہوئی اس وقت بے نظیر کی عمر 16 سال کی تھی اور بدر منیر کی 15۔ دیو نے ماروخ پری کے حکم پر شہزادہ بے نظیر کو کوہ قاف کے راستے میں پڑنے والے کنویں چاہے علم میں قید کیا تھا۔ فیروز شاہ کے حکم پر سفید دیو نے بے نظیر کا پتہ لگایا تھا۔ اس کے انعام میں سفید دیو کو جواہر کا پڑ لگایا گیا تھا۔ یہ تمام اہم پوائنٹ